پیش خدمت پروگرام منظر پس منظر۔ پاکستان کی تازہ صورتحال پر مبنی پروگرام منظر پس منظر میں آج کے موضوعات ہیں: خاموشی کی آواز اور گلشن کا کاروبار چلانے والے۔ پاکستان میں معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بد انتظامی کے اثرات نمایاں ہونے لگے ہیں۔ ممتاز صحافی نجم سیٹھی کے مطابق اس سے حکمران پارٹی کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ فرائیڈے ٹائمز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ ماہ پاکستان کے محصولات سے متعلق وفاقی بورڈ FBR کے چیئرمین شبر زیدی نے اپنے عہدے پر کام جاری رکھنے پر معذوری کا اظہار کیا تھا۔ بظاہر وہ IMF کے ذریعے مقرر کردہ ان غیر حقیقت پسندانہ نشانوں کو پورا کرنے کے دباؤ میں تھے جن پر حکومت پاکستان نے اتفاق کیا تھا۔ اس دباؤ نے ان کے اعصاب پر برا اثر ڈالا تھا۔ اس کے بعد نجم سیٹھی نے چند روز پہلے عہدہ چھوڑنے والے اٹارنی جنرل انور منصور خان کا ذکر کیا ہے۔ ان پر حکومت کے ایسے کاموں کی حمایت کا دباؤ تھا جن کا مناسب جواز پیش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے اعتماد کو بہت نقصان پہنچا۔ وکیلوں کے درمیان بھی کرکری ہوئی اور انہیں اپنے حلقہ انتخاب میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنا ہی نہیں، وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر کے خلاف کامرس کے سابق وزیر اور IMF عالمی بینک کے معروف مشیر ڈاکٹر زبیر خان نے یہ پٹیشن دائر کی ہے کہ ان دونوں کو غیر ملکی ایجنسیوں کی جانب سے تباہ کن پالیسیوں کے ذریعے پاکستان کو قرض کے سمندر میں غرق کرنے سے روکا جائے۔ نجم سیٹھی کے مطابق اب صورتحال یہ ہے کہ IMF کی ٹیم پاکستان کے لیے مالی امداد کی اگلی قسط منظور کیے بغیر امریکہ لوٹ گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے متفقہ اصلاحات کو جس قدر اور جس رفتار سے عملی جامہ پہنایا ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اقتصادی بد انتظامی اور سیاسی بد نظمی سے پاکستان کا فوجی ادارہ محتاط ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں اپوزیشن پارٹیوں اور خصوصی طور پر PML نواز کی خاموشی سے شیخ راشد کو تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اگر شور مچاتی رہے اور دھمکیاں دیتی رہے تو اچھا، اس سے اس کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر اپوزیشن خاموش رہے اور حکومت کے سامنے انکساری کا مظاہرہ کرے تو اس سے حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کی خطرناک سازش کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شیخ راشد کو شاید اس جلد بازی پر حیرت ہوئی جس کا مظاہرہ اپوزیشن پارٹیوں نے فوج کے سربراہ کی مدت کار میں توسیع کی تجویز کو منظور کرنے میں کیا۔ نجم سیٹھی لکھتے ہیں کہ خصوصی طور پر نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان کے فوجی ادارے کے ساتھ کسی قسم کی سودے بازی پر کام چل رہا ہے اور شیخ راشد کو خوف ہے کہ سودے بازی کا نشانہ کہیں ان کے پیارے وزیر اعظم نہ بن جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں نے جس طرح اپوزیشن لیڈروں کی درخواستوں پر اچانک موافق رویہ اختیار کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ آصف زرداری اور فریال تالپور کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ، فواد حسن فواد اور مفتہ اسماعیل کو رہائی مل گئی ہے۔ باقی حضرات کو بھی شاید جلد ہی ضمانت مل جائے۔ نواز شریف اور شہباز شریف لندن میں ہیں۔ نواز شریف کے خلاف بدعنوانی کے معاملے کو معطل کر دیا گیا ہے اور شہباز شریف کو ضمانت مل گئی ہے۔ نجم سیٹھی کی رائے میں یہ بات ایسی حکومت کے لیے باعث تشویش ہونی چاہیے جس نے بدعنوانی کے خلاف اپنے ایجنڈے کو اپوزیشن کے خلاف کارروائی کے لیے استعمال کیا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پہلے حکومت یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتی کہ تمام معاملات میں فوجی ادارے اور اس کی رائے ایک ہی ہے، اس لیے اس کے واسطے خوفزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اسے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں اس کا استحکام حقیقت سے زیادہ ایک مغالطہ نہ ہو۔ اپوزیشن کے لیے ہمدردی کے اس جذبے کے پیچھے کہیں پاکستان کے فوجی ادارے کا نظر نہ آنے والا ہاتھ نہ ہو۔ اپوزیشن کے لیے عدالتوں کے نرم رخ کی وجہ عوام میں پھیلا ہوا وہ عدم اطمینان بھی ہو سکتا ہے جو حکومت کے ذریعے کام نہ کیے جانے کے باعث پیدا ہوا ہو۔ نجم سیٹھی کے مطابق حکومت کا اقتصادی یا سیاسی نظریہ کارگر ثابت نہیں ہوا ہے۔ عوام میں حکومت کے کم ہوتے ہوئے اعتماد کے پیش نظر مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے اگلے ماہ مارچ کا اعلان کر کے شیخ راشد اور عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ خطرے کو بھانپ کر شیخ راشد نے اعلان کیا ہے کہ اگر مولانا نے اسلام آباد آنے کی جرات کی تو انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، جبکہ مشکلات سے دوچار وزیر اعظم گزشتہ ماہ حکومت کے خلاف سازش کرنے کے لیے ان کو ملک سے غداری کے الزام میں لپیٹنا چاہتے ہیں۔
اب پاکستان کی سیاسی صورتحال کو مزید واضح کرنے کے لیے چند اشاروں کا انتظار مبصرین کو ہے۔ ایک مقالہ مریم نواز کو اپنے بیمار والد کے ساتھ رہنے کے لیے لندن جانے کی اجازت کا ہے اور ان کے معاملے کو ججوں نے ہفتوں سے ملتوی کر رکھا ہے۔ انہیں لندن جانے کی اجازت ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کھچڑی پک رہی ہے اور شیخ راشد کے خدشات بے بنیاد نہیں ہیں۔ دوسرا معاملہ اسلام آباد مارچ کے لیے اپوزیشن کے متحد ہونے کا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو بڑھتی ہوئی قیمتوں، بے روزگاری اور صوبائی حکومتوں میں پولیس کے ساتھ ساتھ افسرشاہی میں بڑھتی ہوئی بے چینی کی وجہ سے عمران خان کے لیے اس حملے کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ ایسی صورت میں نجم سیٹھی کے مطابق پاکستانی فوجی ادارے کے لیے اس غیر مقبول حکومت کا دفاع کرنا مزید مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو پہلے ہی کافی کچھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ آخری اشارہ حکمران پی ٹی آئی کی اتحادی پارٹیوں کے پالا بدلنے کا ہے، جس کے قوی امکانات ہیں۔ کسی بھی ملک کی حکومت کو چلانے کے لیے سیاسی نظریہ ضروری ہوتا ہے۔ حکومت کے تمام کام اس نظریے کی روشنی میں انجام دیے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں عمر فاروق کے مطابق پاکستان میں موجود تمام سیاسی نظریات کا مقصد محض حکومت اور اس کے اداروں پر قبضہ کرنا ہے۔ نیا دور ٹی وی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک سیاسی نظریے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ سرکاری مشنری پر قبضے سے ہی معاشرے اور حکمرانی میں وہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے جس کا اس سیاسی جماعت نے عوام سے وعدہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چاہے بائیں بازو کا نظریہ ہو یا دائیں بازو کا، دونوں کا مرکزی مقصد ایک ہی ہے، اس لیے ان کو مملکت اور سرکاری مشینری پر قبضے یا ان کو متاثر کرنے کے علاوہ کوئی سیاسی سرگرمی نظر نہیں آتی۔ دائیں بازو کے گروپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے پاکستان پر ان کا حق ہے اور پاکستان میں اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ہی سیاست ہونی چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں مزید بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے تمام پیچیدہ سیاسی مسائل کا حل اسلام ہی فراہم کر سکتا ہے۔ عمر فاروق کے مطابق دائیں بازو والوں کے اس رویے سے یہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان سے باہر کی زندگی پر اور وہاں کے طور طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ ان کے مطابق سیاست کا مقصد یا تو حکومت پر قبضہ ہے یا اپنے مقاصد کے لیے حکومت کو متاثر کرنا ہے۔ اس سے علیحدہ کسی سماجی، سیاسی، دانشورانہ سرگرمی پر کبھی توجہ نہیں دیتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مذہبی علماء نے گزشتہ 10 برسوں میں اگر ملکی سطح کا کوئی فتویٰ دیا تو وہ خودکش بمباری کے سلسلے میں ہے، اور یہ فتویٰ بھی حکومت کی کوششوں سے جاری ہوا۔ مذہبی گروپوں نے حکومت سے علیحدہ کبھی بھی ملکی سطح پر کوئی سرگرمی نہیں دکھائی۔ پاکستانی اسلام پسندوں کو مغلوں کی مذہبی اور سیاسی روایات وراثت میں ملی ہیں، جن میں حکومت میں تمام طرح کے سیاسی، سماجی اور دانشورانہ معاملات پر حکومت کا غلبہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام سیاسی سرگرمیوں کا مقصد حکومت پر قبضہ کرنا یا سرکاری اداروں کو متاثر کرنا ہی رہتا ہے۔ عمر فاروق نے اسلامی قوانین کے ایک ممتاز امریکی تاریخ داں وائل ہلاک کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسلامی مملکت میں مفتی صاحبان سرکاری مشینری کا حصہ نہیں ہوتے تھے، ان کا علیحدہ وجود ہوتا تھا اور ان کی دانشورانہ سرگرمیاں سرکاری مشینری سے بالکل علیحدہ ہوتی تھیں، لیکن آج کے پاکستانی معاشرے میں مذہبی علماء کا کوئی علیحدہ وجود نظر نہیں آتا۔ اس کے برعکس بائیں بازو کے گروپوں کا معاملہ ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے حکمرانوں کی مخالفت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ نظریاتی اعتبار سے حکومت پاکستان کے کام کاج انہیں پسند نہیں آتے۔ گزشتہ زمانے میں حکومت پاکستان کی دوستی امریکہ سے ہوتی تھی، جبکہ بائیں بازو والے سوویت یونین کے حامی تھے۔ پاکستان کھلے بازار کی طرف قدم بڑھاتا تھا تو بائیں بازو والے پیداوار کے ذرائع پر حکومت کی ملکیت کا مطالبہ کرتے تھے۔ حکومت پاکستان کا جھکاؤ عوامی پالیسی کے طور پر مذہب کو اختیار کرنے پر ہوتا تھا تو بائیں بازو والے سیکولر سیاست کا مطالبہ کرتے تھے۔ عمر فاروق کے مطابق پاکستان کے بائیں بازو کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ شروع سے لے کر اب تک حکومت پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات دائیں بازو کی طرح کبھی دوستانہ نہیں رہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی بائیں بازو کے ایک حصے نے 1951 میں حکومت پاکستان پر قبضہ کرنے کی کوشش تو ضرور کی، لیکن اس کے نتیجے میں بائیں بازو کے نظریات سے متاثر افسروں اور دانشوروں کی بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آنے پر فیض احمد فیض سمیت بائیں بازو کے نظریات والے کئی دانشوروں نے حکومت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کے باوجود عمر فاروق لکھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بائیں بازو کو کبھی نمایاں طور پر مقام حاصل نہیں ہوا۔ بائیں بازو کے نظریات والے چھوٹے چھوٹے گروپوں نے پاکستان کے 3 اہم شہروں لاہور، کراچی اور اسلام آباد کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہے، اور ان کی سیاسی سرگرمیوں سے ان کے مقاصد اور ترجیحات کا اظہار ہوتا ہے۔ عمر فاروق کی رائے میں پاکستان میں کوئی ایسا نمایاں گروپ موجود نہیں ہے جو حکومت یا سرکاری مشینری کے سائے سے دور رہ کر پاکستان کی سیاست کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محض حکومت یا سرکاری مشینری پر قبضہ کرنے سے ہی معاشرے یا طرز حکومت میں تبدیلی نہیں آتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں موجود تمام نظریاتی گروپ معاشرے میں تبدیلیاں لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی گروپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ پالیسی سازی کے عمل پر ان گروپوں کا نہیں بلکہ سرکاری مشینری کا ہی غلبہ